کراچی میں بڑے دنوں بعد عدالتی فیصلے کے بعد بار بار کہنے کے بعد ایک بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ جنوری میں اسی سال ہوئے تھے. پھر سب کو لگا کہ کراچی کا میئر آ جائے گا, کراچی والوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے, سڑکوں کے, پانی کے, صفائی کے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے جو بس ہمارے اب زندگی کا حصہ بن گئے. لیکن ہوا جی جناب کہ ڈیڈ لاک آ گیا. جماعت اسلامی نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے جو سیٹیں زیادہ ہیں اور پیپلز پارٹی اس میں رد و بدل کرنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی اپنے دعوے کے ساتھ آئی اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ظاہر ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کس کے ساتھ جاتی ہے, لیکن اٹ از ویری آبویس کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایک جانب جو دیگر مسائل پر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے معاملات چل رہے ہیں, تو وہیں پر اب اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ کون بنے گا میئر کراچی کا. اور اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کی جانب سے دعوے سامنے آئے, اس میں ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. ایسے میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات ان کے شیڈیول کو مسترد کر دیا ہے. وجہ انہوں نے اس کی یہ بتائی ہے کہ ضمنی بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول مسترد کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو شیڈیول سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی ہم ہدایت کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا جاتا تھا کہ ہم اختیارات کی منتقلی نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ میئر آئے, ہم بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتے. اب آپ جواب دیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. یہ بلاول صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور سندھ کو بلدیاتی نمائندوں سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے. تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہوئے جس میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف حیدرآباد ڈویژن کو سویپ کیا ہے مگر کراچی ڈویژن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی. اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ الیکشنز تو ہو چکے ہیں, آج تک پورا سندھ اپنا بلدیاتی نمائندے سے محروم رکھا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے رہتے تھے کہ پیپلز پارٹی تو ڈیولوشن کے خلاف ہے, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ لوکل باڈی الیکشنز نہیں کروانا چاہتے ہیں. تو اب جواب دو, ہم نے الیکشنز کروائے ہیں تو کون روک رہے ہیں؟ مذاق کا کیا سکیڈول الیکشن کمیشن نے نکال دیا ہے کہ رمضان کے 18 اپریل میں ہم بائی الیکشنز کروائیں گے اور 30 اپریل کو آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا نمائندہ چنیں. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا ماضی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے جیتے تو ان کو کبھی کسی تھنڈر اسکواڈ کو کھڑا کرنا تھا, کبھی کسی اور کو کھڑا کرنا تھا. اب ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے گا. میرے پاس اس غیر جمہوری قدم کا کوئی جواب نہیں ہے. میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مرتضی وہاب صاحب جو ایڈوائزر سندھ ہے سی ایم سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوراً سندھ ہائی کورٹ چلے جائیں اور اس الیکشن سکیڈول جو اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے. تو بلاول بھٹو بھی جواب مانگ رہے ہیں, ہم بھی جواب مانگ رہے ہیں, سبھی جواب مانگ رہے ہیں. بھائی کہاں ہے میئر کراچی, کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ تو اسی حوالے سے بات کریں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, سر بہت شکریہ, صبح سویرے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سر ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ سوال کا جواب کون دے گا اور کیا رکاوٹیں ہیں میئر کراچی کے بننے میں؟ تو حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حافظ صاحب, ویڈیو لنک کے ذریعے جی کیا کہے گا سر؟ اب یہ سوال کا جواب تو بلاول کے پاس بھی نہیں ہے, ہمارے پاس بھی نہیں, آپ کے پاس ہے؟ نہیں, بلاول صاحب سے پہلے سوال تو میرا یہ ہے کہ 2009 سے 2015 تک 6 سال یہ اور ان کی بلاوڈ ایم کیو ایم ساتھ رہے اقتدار میں, اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرائے تھے اگر اتنی یہ جمہوری اور ان کو اتنی جلدی ہے؟ اس کے بعد آ جائیے 2020 کے اگست میں ٹرم مکمل ہو گئی تھی بلدیات کی, لاسٹ بلدیات کی, اور اس کے بعد سے لے کر 15 جنوری 2023 میں انتخاب کیوں ہوا ہے؟ کیوں بار بار یہ ہائی کورٹ جاتے تھے, کیوں بار بار یہ سپریم کورٹ جاتے تھے, کیوں الیکشن کمیشن کے پاس جاتے تھے, کیوں انہوں نے بہانے بنائے کہ پولیس والے اندرون سندھ گئے ہوئے ہیں, کیوں انہوں نے بہانہ بنایا کہ بارش ہو گئی ہے تو اس لیے 1.5 مہینہ آگے بڑھوا دو اور الیکشن کمیشن کو استعمال کیا. ہاں, تو اب بات یہ ہے کہ جب 2.5 سال کے بعد آپ نے الیکشن کروایا ہے تو ہمارا تو پہلا مطالبہ یہی تھا کہ 15 جنوری کو انتخاب ہو گیا ہے تو 16 جنوری کو 11 یوسیز جس میں انتخاب نہیں ہوا اس کا ضمنی انتخاب ہونا چاہیے. تو یہ تو آلریڈی 2 مہینے لیٹ ہو گیا, اور ان کی وجہ سے لیٹ ہو گیا چونکہ ان کے ایک سینیٹر صاحب نے خط لکھا تھا کہ آپ ضمنی انتخاب نہ کروائیں. لیکن الیکشن کمیشن ان کی بات مانتا ہے, چونکہ ان کے انفلوئنس میں ہوتا ہے, اس لیے ان کی ہر بات چلتی رہتی ہے.
اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب یہ تو بتائیے کون سی جمہوریت ہے کہ 246 کا ایوان ہوگا, ہاؤس ہوگا KMC کا, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہاؤس مکمل نہیں کرنا, 235 میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر میئر منتخب کرنا ہے. تو یہ کہاں کا فلسفہ ہے, کہاں کی جمہوریت ہے, کہاں کا قانون ہے, کہاں کا ضابطہ آئین دستور ہے, اور کس چیز کو چیلنج کریں گے؟ جبکہ کل ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن تھی, جب یہ شیڈول جب اناؤنس نہیں ہوا تھا تو یہ پٹیشن ہم نے فائل کی تھی, اور جب یہ پٹیشن ہم نے فائل کی تھی تو اس کے بعد شیڈول اناؤنس ہوا. جب شیڈول اناؤنس ہوا تو کل جب ہیئرنگ ہوئی تو الیکشن کمیشن نے یقین دلایا کہ بھئی ہم یہ شیڈول لے آئے ہیں. ہم جب یہ شیڈول لے آئے تو آنریبل جو جسٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ الیکشن کمیشن نے شیڈول بنا دیا ہے, آپ اس کو یقینی بنائیے, اور ہم اس پٹیشن کو ظاہر ہے کہ اب یہ ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں. تو اب تو ہائی کورٹ کا ورژن بھی سامنے آ گیا, اب وہ دوبارہ سے جا کر اس کو چیلنج کر کے مزید ڈیلے ہی کریں گے نا, مزید روکیں گے نا. تو بجائے اس کے کہ آپ پروسیس کو ڈیلے کریں, آپ ضمنی انتخاب کو قبول کر لیں. 2.5 سال میں آپ نے نہیں کرایا تو اب تو 1 مہینے کا شیڈول ہے. جی جب مزید جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں ڈیلے ہوگا معاملہ, جب عدالت میں مزید اس حوالے سے پٹیشن جائے گی, تو آپ کی اس میں حکمت عملی کیا ہے؟ نہیں, ہم تو لڑیں گے, دیکھیں ہم تو مسلسل لڑ رہے ہیں نا, 2.5 سال سے لڑ رہے تھے کہ الیکشن کراؤ, دھرنے دے رہے تھے, ہائی کورٹ جا رہے تھے, سپریم کورٹ جا رہے تھے, الیکشن کمیشن میں جا رہے تھے. 29 دن کا دھرنا ہم نے کراچی کے اختیارات اور پورے سندھ کے عوام کے اختیارات کے لیے دیا. ان کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. پارٹی کے چیئرمین ہیں, بہرحال اب جو بھی ہے وراثت پہ بنے ہیں, وصیت پہ بنے ہیں, خاندان پہ بنے ہیں, اور جو بھی بنے ہیں تو چیئرمین نا, اور وزیر خارجہ ہیں ملک کے, تو انہیں اس طرح سے نہیں بات کرنی چاہیے. غیر اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں ان کو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جو سیاسی اخلاقیات ہیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صاحب کوئی فارمولہ ہی طے کر لیں. یا ہمیں یاد ہے پاکستانی سیاست میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ عبد المالک نے کہا تھا آدھے ٹینیور آپ کر لیں, آدھے ٹینیور ہم کر لیتے. تو کچھ ایسے ہی فارمولہ کر لیں سر, لوگوں کی زندگی تو آسان ہونا, ان کی تو جو کام رکے ہوئے وہ تو پورے ہونا. نہیں, یہ کوئی روٹی تھوڑی کھا رہے ہیں کہ 2 روٹی آپ کھا لیں 2 روٹی آپ کھا لیں. یہ عوام کا حق ہے, لوگوں نے جس کو ووٹ دیا اس کو بننا چاہیے. دیکھیں جماعت اسلامی کو ووٹ سب سے زیادہ ملے ہیں. بلاول صاحب بتائیں نا کراچی کے لوگوں نے زیادہ ووٹ کس کو ڈالے ہیں؟ سیٹیں زیادہ ملی ہیں جس کو انہوں نے ری کاؤنٹنگ میں کم از کم 10-15 سیٹیں چھینی. واضح طور پر ہمارے پاس ہم پورا وائٹ پیپر ہم نے بنایا ہے, ایک ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے. جو دھاندلی انہوں نے پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے کی ہے, جو انہوں نے اپنے آروز کو استعمال کیا ہے, ڈی آروز کو, روز ذلت ہوتی ہے ان آروز ڈی آروز کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب اب تو پریزائڈنگ افسروں نے اپنے ضمیر کی آواز میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ پولیس کے ذریعے ہمیں اٹھا کر انہوں نے نتیجے بعد میں بدلوائے. شرم آنی چاہیے ان کو اس کے اوپر. جس طرح پارٹی میں یہ خاندان کے ذریعے سے مسلط ہوتے ہیں, اس طرح چاہتے ہیں ملک پر بھی یہ مسلط ہو جائیں اور لوگوں کے جمہوری حق کو پامال کریں. تو یہ تو جماعت اسلامی نہیں ہونے دے گی. نتیجہ ٹھیک کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو. یہ میں بہت واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں, جائز, ہم کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہے, جائز حق مانگ رہے ہیں. پہلے نتیجہ درست کرو, سب سے بات کر سکتے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی سے بھی کر سکتے ہیں, سر پی ٹی آئی سے بھی کر 2023 سکتے ہیں, تک حکومت میں سے بھی کر ہمیں سکتے ہیں. کراچی والوں کو میئر مل جائیں گے پھر 2023 کے اینڈ تک ہو جائے گا. یہ سارا انحصار الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہے کہ وہ ان کے انفلوئنس سے نکلیں, وہ حق اور انصاف کی بنیاد پر جو کاغذ میں موجود ہے اس پر فیصلہ کریں. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ان بائزڈ ہونا چاہیے, ان کو شفاف اور غیر جانبدار ہونا چاہیے. یہ ڈیلے الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن کو یہ کالک نہیں ملنی چاہیے. اور جو پیپلز پارٹی جو کہتی ہے نا کہ ہم خرید لیں گے لوگوں کو, ہم رابطے میں ہیں, اس کا مطلب ہے یہ واضح طور پر پوری قوم کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کالک اپنے منہ پر اور جمہوریت پر ملنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو خرید کر زبردستی اپنے ووٹ جو ہے نا اپنے پاس دلوانا چاہتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی جب ان کے لیڈرز یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ ہمارے رابطے میں. تو بھائی جو خریدے گا وہ کالک ملے گا, جو بکے گا وہ کالک ملے گا. جمہوریت پر بھی عوام. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت ہمارے پاس ہے. وہ نمبرز بھی دکھاتے ہیں, وہ ریزلٹس بھی دکھاتے ہیں. پھر وہ یہ آپ سے ملنے بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ مل بیٹھیں تو ہم یہ فارمولہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا ڈپٹی میئر ہوگا, آپ کا میئر ہوگا. تو کچھ یہ والی بات جو ہے, یہ دعوے جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں نا. تو اس مسئلے کا پھر حل ہم کیسے نکالیں؟ دیکھیں اس مسئلے کا حل یہ ہے سیدھا کہ ابھی بھی جو ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اس میں لاسٹ جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ 84 اناؤنس کیا تھا. 11 یوسیز کے ضمنی انتخاب ہونے ہیں جو شیڈول آ گیا ہے, اور 20-21 یونین کونسل ایسی ہیں جس کا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ان 20-21 کا ریزلٹ آنے دیں, ان کو تو کل اناؤنس ہو جانا چاہیے. ساری ان کے پاس سماعت ہو چکی ہے,
سارے ریکارڈ موجود ہیں، وہ آ جائے، اس میں پارٹی پوزیشن واضح ہو جائے گی. 2 دن کا کام ہے. اب جو بھی ہے دیر ہو گئی، سویر ہو گئی. 18 اپریل جہاں پر 2.5 سال پیپلز پارٹی نے انتخاب نہیں ہونے دیا، 11 یوسیز میں جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ میں حیران ہوں. تو وہ 11 یوسیز بھی ہونے دیں، یہ رزلٹ بھی آ جائے. عید تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب 2.5 سال آپ نے الیکشن نہیں کرایا تو آپ 1.25 مہینہ اور رک جائیے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے جلدی ہونا چاہیے. اس 1.25 مہینے میں جو پارٹی پوزیشن ہوگی پھر پارٹیاں آپس میں بات کر لیں گی، کوئی بات نہیں. چلیں، بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان گفتگو کر رہے تھے.